نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں عائشہ شکور بنت محمد فاروق قرآن ود عزیز الاقبال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اے اللہ تو اپنے غضب سے ہمیں نہ مار، اپنے عذاب کے ذریعے ہمیں ہلاک نہ کر اور ایسے برے وقت کے آنے سے پہلے ہمیں بخش دے۔ پاکستان کی ایک بھیانک صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق لاکھوں مکانات گر چکے ہیں، کروڑوں لوگ بے آسرا ہو چکے ہیں، لوگوں کے اجناس کا ذخیرہ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، کئی ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، زرعی بحران نوشتہ دیوار ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب پاکستان کی تاریخ ساز مہنگائی چل رہی ہے۔ تمام فیکٹرز مل کر ایک قیامت خیز حالات کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جسے روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ ملک کے اس نازک صورتحال میں اگر آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ حکومت یا با اثر لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا کے آپ بری جمع ہو جائیں گے تو آپ فاشائے غلطی پہ ہیں۔ ان کی اکثریت دوسرے ممالک کے ملٹیپل ویزے کی سہولت رکھتی ہے۔ یہ معاملات آؤٹ آف کنٹرول دیکھتے ہی ملک سے باہر محفوظ مقامات کی طرف فرار ہو جائیں گے۔ پھنسے گا کون؟ میں، آپ، ہم سب اور سیلاب کے ستائے ہوئے لوگ۔ اس لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ آپ سیلابی آفت کو اپنی آفت سمجھیں۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ لازمی حصہ ڈالے، چاہے وہ 50 یا 100 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ آٹے یا چاول، آلو دال، پیاز گھی، ایک کمبل، ایک خیمہ، رسی، خیز، چادر، بیٹری لائٹس، منرل واٹر کی بوٹلز وغیرہ، میڈیسنز یا کچھ بھی جو آپ سے بن پڑے، جو ممکن ہو۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، لوگوں کو بھی آگاہ کریں، سب کو ساتھ ملائیں کہ اس آفت سے ہم سب نے مل کر نمٹنا ہے انشاءاللہ۔ دکھ انفرادی نہیں، اجتماعی ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔